وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور ہم سبھی کا معبود حقیقی، ہر طرح کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کے ہر ایک عبادت، ہر ایک ریاضت، اور ہماری اور آپ کی ہر طرح کی عبادتوں کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود حقیقی ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی وہ سچی اور اچھی باتیں، وہ پیاری تعلیمات ہم اور آپ تک پہنچائیں، ہمیں سکھائیں اور پڑھائیں، جو تعلیمات ہم اور آپ کو اس دنیا میں اللہ کا بندہ بنا کر رکھتی ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم سے بچ کر جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہیں۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو، آگ سے بچا لو۔ آپ اور ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ، اور اس کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ معیار وہ ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا، وہ حقیقت میں کامیاب ہوا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ بات کہ ہم اور آپ کو جہنم سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ، وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا اور مانتا ہے کہ اس دنیا میں مجھے محنت کرنی ہے، عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، تاکہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ یہی ہماری اور آپ کی اس دنیا کی محنت اور قد و کاوش کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، یہ ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے۔ آج اسی بنیادی بات کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسی باتوں کی طرف آپ کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں، جن باتوں کی طرف سے کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایک طرح کی غفلت ہے، ایک طرح کی بے خبری کا عالم ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جہنم میں دو طرح سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آدمی جہنم میں ہمیشہ نہ رہے، ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے، یعنی جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہ ہو، اس کی آدمی کو سب سے پہلے مرحلے میں کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کفر سے، نفاق سے اور شرک سے بچا کے رکھے۔ جو آدمی کفر پہ مرتا ہے، جو آدمی عقیدے کے نفاق پہ مرتا ہے، جو آدمی شرک پہ مرتا ہے، وہ آدمی ہمیشہ کا جہنمی ہوتا ہے۔ بغیر توبہ کے جو ان خباثتوں کے ساتھ جاتا ہے، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کو سب سے پہلے مرحلے میں ان بنیادی باتوں سے بچنا ہے کہ جن کی وجہ سے آدمی ہمیشہ کا جہنمی ہوتا ہے، اور اس سے آگے اگلا مرحلہ جو جہنم سے بچنے کا ہے وہ یہ کہ آدمی سرے سے جہنم میں داخل ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ پوری طرح جہنم سے بچا ہی لے، آدمی کو جہنم میں جانا ہی نہ پڑے، آدمی کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایمان کے بعد عمل، جس کے اندر تمام واجبات اور فرائض کو ادا کرنا اور تمام قسم کے محرمات، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ منہیات سے بچنے کا آدمی اہتمام کرے۔ اگر واجبات میں کمی کی
یا پھر یہ کہ محرمات کا ارتکاب کیا تو ایسا آدمی جہنم کا مستحق ہے، پھر معاملہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ یہ جو جہنم سے بچنے کا معاملہ ہے، اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ نہ وہ گناہ کرے جو مجھ کو اور آپ کو ہمیشہ کی جہنم کا مستحق بنا دے، اور نہ وہ گناہ کرے، وہ غلطی کرے جو مجھ کو اور آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے۔ کفر سے بچیں، نفاق سے بچیں، شرک سے بچیں، ساتھ میں واجبات اور فرائض میں سے کوئی ہم سے ضائع نہ ہو، محرمات اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے کسی کا ہم ارتکاب نہ کریں، اس کی کوشش ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اور ہم جو اپنی فکر کر رہے ہیں، اپنے ساتھ یہی فکر، یہی سوچ ہمارے اور آپ کے بچوں کے اندر منتقل ہو۔ یہ ہماری اور آپ کی اولاد، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری بھی، اور ان کے تئیں یہ ذمہ داری مجھ کو اور آپ کو نبھانی ہے کہ ہم اور آپ ان بچوں کے اندر جو چیزیں منتقل کریں، جو چیزیں ان کے اندر اتاریں، گھول کر پلائیں، ان میں سے یہ بنیادی عقیدہ بھی ہو کہ ہمیں جہنم سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے اور جنت کی طرف تیزی سے آگے بڑھنے کے لیے ہم اور آپ کو اس دنیا میں جینا۔ ہم جہاں رہیں، جس حال میں رہیں، جو کام کریں، یہی ہمارا مقصود نظر ہونا چاہیے کہ رب العالمین ہم اور آپ سے راضی ہو جائے اور اس کی رضامندی کے نتیجے میں ہمیں جہنم سے چھٹکارا مل کر جنت نصیب ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ مقصد ہے جو ہم میں سے ہر مسلمان آدمی کو، خود کو اور اپنے بچوں کو ہمیشہ یاد دلاتے رہنا چاہیے۔ حضرات، یہ اتنی واضح بات ہے کہ قرآن و سنت میں اسے مکرر دہرایا گیا۔ یہ اتنی واضح بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے اس سلسلے میں مسلسل خطبات جمعہ کے اندر یا مختلف دروس کے اندر آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود، اس حقیقت کے جاننے اور ماننے کے باوجود، ہماری اور آپ کی زندگی میں کچھ چیزوں میں ایسی غفلت پائی جاتی ہے جن غفلتوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ کہیں نہ کہیں ہم اسے ہلکے میں لے رہے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے جہنم سے نجات کے مسئلے کو شاید اتنی سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیا ہے جتنا کہ یہ معاملہ سنگین ہے، سنجیدہ ہے، شاید ہم اور آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو پیشن گوئی کے طور پہ متنبہ فرمایا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ اللہ کے نبی نے کہا، ایسے فتنوں کا زمانہ آنے سے پہلے خوب عمل کرو، عمل کثرت سے کر کے اپنے آپ کو نجات کی راہ پہ لگا لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے کہ جب وہ آئیں گے تو كقطع الليل المظلم، ایک اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے۔ یعنی ایک فتنہ آئے گا وہ اندھیرا لائے گا، ایک اور فتنہ آئے گا وہ اندھیرا لائے گا، ہر بعد میں آنے والا فتنہ دوسرے سے زیادہ اندھیرا لانے والا ہوگا۔ یعنی ایسا اندھیرا جس میں ایک آدمی رات کی تاریکی میں جس طرح اپنے راستے سے بھٹک سکتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، یا راستہ کدھر جائے اسے سمجھ میں نہیں آتا، ایسے فتنے آئیں گے کہ جو آدمی کو اپنے مقصد زندگی سے غافل کر دیں گے۔ اس اندھیرے میں اسے اپنا مقصد وجود یاد نہیں رہے گا، اسے یاد نہیں رہے گا کہ مجھے جہنم سے بچنا ہے، اسے یاد نہیں رہے گا، نظر نہیں آئے گا کہ میں جس طرف جا رہا ہوں یہ جنت کی طرف جا رہا راستہ ہے، یا پھر یہ کہ میں جہنم کی طرف لے جانے والے راستے کی طرف جا رہا ہوں۔ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے یہ پے در پے آنے والے فتنوں سے بچو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے نتیجہ بتایا کہ ان فتنوں کے نتیجے میں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، آدمی صبح میں ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو چکا ہوگا، شام میں ایمان والا ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کفر میں مبتلا ہو چکا ہوگا، کافر ہو چکا ہوگا۔ کیسے؟ کہا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آدمی اپنے دنیا کے ساز و سامان کی خاطر، دنیا کے وقتی مفاد کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا،
اپنے مقصد حیات کو بھول جائے گا، وہ دنیا کو بیچ کر آخرت کمانا چاہے گا، اور اس طرح آخرت تو گئی، ساتھ میں آدمی آخرت کے جانے کا مطلب بھی بھول جائے گا، وہ بالآخر جہنم کا کندہ بنے گا۔ یہ بات اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان کی۔ حضرات گرامی قدر، ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات کا خیال رکھیں، کہیں یہ دنیا اور دنیا کے ہمارے معمولات، دنیا کی ہماری اور آپ کی مصروفیات، دنیا میں ہمارے اور آپ کے جو اہداف اور مقاصد ہیں، دنیا میں آج ہم جس کے لیے محنت کر رہے ہیں، دنیا میں آج ہم جن جن راستوں پہ چل رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان مقاصد نے، ان راستوں نے ہم سے اپنی آخرت بھلا دی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے اور اپنی اولاد کے حق میں ایسے فیصلے لے رہے ہیں جو فیصلے کہیں نہ کہیں ہم اور آپ کو وقتی طور پہ جہنم میں لے جانے کا یا ہمیشہ کی جہنم کا مستحق بنانے کا سبب بن جائیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آج خود احتسابی کا مقام ہے۔ آج اس خطبہ جمعہ میں میں کم سے کم ہمارے سماج کے 3 اہم مسائل کی طرف آپ کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں، جن راستوں پہ چل کر اللہ اعلم ایسا لگتا ہے شاید اگر ہم توجہ نہ دیں تو اسی رخ پہ ہم جا رہے ہیں جہاں جا کر ہم اور آپ دین و ایمان کا، خود کے یا اپنی آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ 3 ایسے مسائل کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جہاں ہم اور آپ سے اس معاملے میں غفلت ہو رہی ہے، جہاں ہم نے شاید اپنے اور اپنی اولاد کے لیے جہنم کی خطرناکی کو بھلا دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے۔ کون سے راستے ہیں؟ سب سے پہلا راستہ ہے ہمارے سماج کے اندر مغربی ممالک کی طرف سفر کر کے جانے، نوکریاں کرنے، ایک اچھا طرز زندگی، ایک اچھی مالی حالت اپنی بنانے کی فکر کے لیے لوگوں کے سفر کرنے کا ایک معمول ہے۔ لوگ جانا چاہتے ہیں، امریکہ جانا چاہتے ہیں، یورپ جانا چاہتے ہیں، دنیا کے ان ممالک کی طرف جانا چاہتے ہیں جہاں یہاں کے مقابلے میں، اپنے ملک کے مقابلے میں اچھی تنخواہیں ہیں، آپ کی صلاحیتوں کے اعتبار سے معیار زندگی بہتر آپ کو ملتا ہے، وہاں گھر آپ کو بڑے اچھے ملتے ہیں، رہائش بڑی اچھی ملتی ہے۔ اور آج آپ جانتے ہیں حیدرآباد جیسا شہر، اس کے علاوہ دوسرے بڑے شہر تو دور کی بات، چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ مغربی ممالک کی طرف سفر کر کے جانا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اس پہ بعد میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن ایک بنیادی مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان مغربی ممالک میں جانے والے لوگوں سے متعلق آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جانے سے معیار زندگی بہتر ہو رہا ہے، وہاں جانے کی وجہ سے وہاں آپ کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، مالی حالت بہتر ہو رہی ہے، اور آپ کا طرز زندگی بہتر ہو رہا ہے، آپ کا جو لیونگ اسٹیٹس ہے وہ سماج میں اونچا ہو رہا ہے، یہ تو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن معاف کیجئے گا، ان جانے والوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہیں اپنے یا اپنی اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی ایسا لگتا ہے کہ شاید فکر نہیں۔ آپ اس بات کے بارے میں جا کر معلوم کیجئے، ان مغربی ممالک میں جانے والے بہت سارے احباب ایسے ہیں، یہاں تھے تو بڑے دیندار تھے، لیکن مغربی ممالک میں جانے کے بعد وہاں الحاد ہے، لادینیت ہے، اس ماحول میں خود گھل مل گئے۔ آج خود ان کا اپنا دین و ایمان پہ بھروسہ کمزور نظر آتا ہے، یا تعلق ان کا نہیں، بلکہ آپ کو میں بڑی ذمہ داری سے بتاؤں، جتنی معلومات ہمیں ہیں آپ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے کہ وہ تو الحمدللہ گئے تو اپنے یقین کے ساتھ کہ نہیں مجھے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی حفاظت کر لی، لیکن اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت نہ کر سکے۔ ایسی مثالیں ہیں کہ جن کے والدین یا دادا، نانا، نانی، دادی جو بھی تھیں وہ بڑے دیندار بلکہ علم والا گھرانہ تھا، لیکن ان مغربی ممالک میں جانے کے بعد ان کے پوتے پوتیاں، ان کے نواسے نواسیاں مسلمان بھی باقی نہیں رہ گئے۔ یہ جو ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ جو ماحول ہے، مغربی دنیا کی طرف سفر کر کے جانا اور یبیع دینہ بعرض من الدنیا کی عملی تصویر بننا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ وہ حضرات جو مغربی ممالک میں جا کے اپنا طرز زندگی بہتر کرنا چاہتے، وہ ذرا اس ناحیے سے بھی سوچ لیں کہ میرے دین و ایمان کے تئیں بھی میری کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ جو اس سے ملتا جلتا ہے، ہمارے اور آپ کے سماج میں ہم اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ ہے بہت سے ہمارے اور آپ کے یہ جو مسلمان بھائی ہمارے اپنے ملک میں رہتے ہیں، خود اس ملک کے اندر، ہمارے اپنے ملک کے اندر رہنے والے بہت سارے بھائی
پڑھ لکھ لیتے ہیں، الحمدللہ طرز زندگی بہتر ہو جاتا ہے، اچھی تربیت کے نتیجے میں رہن سہن میں، رکھ رکھاؤ میں، پہننے اوڑھنے میں ان کا طرز زندگی بہتر ہوتا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں مسلم آبادیاں ہوتی ہیں، مسلم آبادیوں میں ایک تو بالعموم مسلم قوم کی، مسلم امت کے افراد کی تربیت کی کمی کی وجہ سے، اور اس کو مانے کہ ان کی تربیت کی کمی ہے، اور دوسرا یہ کہ کئی بار حکومتی اداروں کی طرف سے نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے ان کے محلے، ان کے اپنے مقامات پاکی صفائی سے اکثر محروم رہتے ہیں، تنگ گلیاں رہتی ہیں، اس کے علاوہ طرز زندگی میں لوگوں میں جھگڑے، گالی گلوچ، ایک ایسا ماحول رہتا ہے کہ آدمی کو اس قسم کے محلے اور بستیوں میں جہاں مسلم ماحول رہنے کے مقابلے میں شہر کے پوش علاقے میں رہنے کا خیال آتا ہے، اچھے علاقے میں جا کر رہنے کا خیال آتا ہے۔ آپ کی یہ سوچ فی نفسی غلط نہیں ہے، آپ سمجھیے یہ بات، لیکن نتیجے میں ہوتا کیا ہے، وہ کام کرنے کے لیے ایسی کمپنیاں تلاش کرتے ہیں جہاں انہیں اپنی مسلم شناخت بھی ظاہر کرنے کی ضرورت نہ پڑے، رہنے کے لیے ایسے علاقے منتخب کرتے ہیں جہاں انہیں دیکھ کر کوئی مسلمان نہ سمجھے، اور ایسے ہی تفصیل میں کیا بتاؤں، آپ سمجھتے ہیں شہری علاقے کے اندر کام کاج، رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے کے لیے معمولات زندگی کا جو معاملہ، وہ سب کچھ ایسے سماج سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں کہ بمشکل وہ جانتے ہیں کہ مسلمان ہیں، کئی بار تو ہفتوں مہینوں کے بعد جا کر ان کے پڑوسی کو پتا چلتا ہے کہ یہ بھی مسلمان۔ یہ جو ہمارے سماج کے اندر کلچر ہے کہ اپنے طرز زندگی کو بہتر کرنے کی خاطر اپنے آپ کو سماج کے ایک ایسے طبقے میں لے جا کر رکھنا، یہ ایک دوسرا ایسا راستہ ہے جہاں سے ہم اور آپ اپنے دین کے تئیں شاید اتنے فکر مند نہیں ہو پا رہے جتنا کہ ہم اور آپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا ایسا مقام ہے جہاں ہم اور آپ سے ایک طرح کی غفلت ہو رہی ہے۔ ہم یہاں پر بظاہر سڑکوں کی گندگی یا محلے کی گندگی یا لوگوں کے اندر طرز زندگی میں پایا جانے والا خلل یا عیب سے تو بھاگ رہے ہیں، لیکن اس معاشرے میں جہاں کفر کو گندگی نہیں سمجھا جاتا، شرک کو گندگی نہیں سمجھا جاتا، یا پھر یہ کہ واجبات کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، محرمات کے ارتکاب کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، یہ ساری گندگی، وہ گندگی ہمیں برداشت ہو رہی ہے، لیکن یہ گندگی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ ہے لمحہ فکریہ میرے اور آپ کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، تیسرا ایک اور میدان ہے جہاں ہم اور آپ سے اسی سے ملتا جلتا طرز عمل سرزد ہو رہا ہے، اور وہ میدان ہے ہمارے اور آپ کے بچوں کی تعلیم کا میدان۔ یہ ہمارے بچے، ہمارے اور آپ کا اور اپنی قوم کا یہ مستقبل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے فیصلے کے بعد یہ سبب ہیں اس قوم کے مستقبل کے بہتر کرنے کا، یا ہمارے اور آپ کے مستقبل کا۔ یہ جو بچے ہیں، ان بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کی ہم اور آپ فکر کرتے ہیں، لیکن والدین کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو ان بچوں کو اسکول اور کالجوں کے حوالے کر کے یا سماج اور بستی کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاتی ہے کہ کچھ تربیت اسکول کر لیں گے، تعلیم کچھ اسکول دے لیں گے، رہی صحیح تعلیم یہ ہمارا سماج، یہ ہمارے گلی محلے میں چلنے پھرنے والے یہ جو ہم عمر لڑکے ہیں وہ کر لیں گے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ بنیادی فرق ہے ایک مسلمان بچے میں اور اس ملک کے اندر ملنے والی تعلیم میں۔ آپ یہ بات یاد رکھو، اس ملک میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس تعلیم کی بنیادی سوچ لا دینیت پر ہے۔ یہ جو تعلیم کا میدان ہے، یہاں دین کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ دیندار ہونے کو کئی بار مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایسا کلچر اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ عام طور پہ جب اسکولوں کالجوں کا تذکرہ سنتے ہیں، بد اخلاقی کے حوالے سے سنتے ہیں کہ لڑکوں کے اخلاق خراب ہو گئے، لڑکیوں کے اخلاق خراب ہو گئے، بے حیائی آ گئی۔ حضرات، وہ خرابی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بڑا خطرہ ہے وہ ذہن جو ایک بچے کے اندر لادینیت پیدا کر دے۔ بچہ مسلمان رہے لیکن اسے اپنے عقیدے پہ یقین نہ رہے، اطمینان نہ رہے۔ بچہ مسلمان رہے لیکن اسے اپنے دین کا پتہ ہی نہ ہو، اور اگر پتہ ہو تو اسے اطمینان نہ ہو۔ یہ اسکولوں کالجوں کے اندر جو ماحول ہے، یہ ایک ایسا میدان ہے جہاں پر ہم اور آپ سماج کے بچوں کو، اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دے رہے ہیں۔ اور اگر اسکول سے باہر سماج کی اگر بات کریں، یہاں کے سماج کی اکثریت آخرت پر ایمان نہیں رکھتی۔ ان کے جینے کا طرز زندگی یہی ہے کہ دنیا جو کچھ ہے یہی ہے، دنیا جو کچھ ہے یہی ہے، یہی ہمیں کھانا پینا ہے، یہی فنا ہو جانا ہے۔ ہمارے بچوں کو جب اس سماج کے حوالے کر رہے ہیں تو جب
یہ سماج کے ہاتھوں تربیت پائیں گے، کہیں نہ کہیں دنیا ان کے دلوں پر بھی غالب ہوگی. اگر ماننے کے درجے میں مان بھی لیں گے کہ آخرت ہے، تب بھی طرز زندگی آخرت رخی زندگی والا نہیں ہوگا. آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنے والا نہیں ہوگا. یہ جو صورتحال میں نے 3 نمایاں پہلو آپ کے سامنے رکھے، یہ تینوں کے تینوں صورتحال مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ ہم اور آپ کو ذرا سنجیدگی کے ساتھ یہاں رکنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. حضرات گرامی قدر، یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باہر جانا چھوڑ دیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سماج کے بہتر علاقے میں رہنا چھوڑ دیں. اس کا مطلب نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول اور کالج میں نہ پڑھائیں. یہ پیغام نہیں ہے. پیغام یہ ہے کہ جب آپ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے تو یہاں جاتے ہوئے، یہاں رہتے ہوئے، یہاں اپنے بچوں کو بھیجتے ہوئے اس کی فکر کرنا کہ ہمارے بچوں کے اندر اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنی شناخت، اپنی پہچان اور دین کے احکام کے تئیں محبت کا رشتہ ہو. زبردستی کا نہیں، بس جذباتی رشتہ نہیں، واقعی معنوں میں یہ رشتہ محبت کا رشتہ ہو. اس بچے کے اندر اللہ کی معرفت اس درجے کی ہو کہ اس بچے کے اندر محبت اللہ تعالیٰ کی ہو. ہماری اور آپ کی خود کی تربیت ایسی ہو، ہم دنیا کے جس خطے میں بھی جائیں وہاں کے اثرات قبول کرنے کے بجائے وہاں اپنا اثر ڈالنے والے بنے، اپنا اثر وہاں چھوڑنے والے بنے. یہ فکر کرنا اصل میں آج کے اس خطبے کا اصل پیغام ہے. حضرات گرامی قدر، یہ کیسے ہوگا؟ دیکھو میں آپ کو ایک چیز واقعہ سناتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایمان ایسے لائے کہ ایک بار ایمان لایا تو پلٹ کر کبھی واپس نہیں گئے، کبھی مرتد نہیں ہوئے، کبھی دین نہیں چھوڑا. کیا کچھ نہیں کیا گیا. دنیا کا لالچ بھی دیا گیا اور دنیا کی سخت سے سخت جو تکلیف ہو سکتی وہ ساری چیزیں دی گئیں. یہ سب کچھ ہوا لیکن صحابہ واپس پلٹ کر نہیں گئے. کیا بات تھی؟ کیا چیز سبب بنی؟ ایسی کیا بات تھی صحابہ میں کہ جس کی وجہ سے وہ دین چھوڑ کر واپس نہیں پلٹے؟ حالانکہ حالت موافق نہیں تھے، مخالف حالات تھے. حالانکہ اس پر جمے رہنا، دین پہ ثابت قدم رہنا آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا. لیکن ایسی کیا بات ہوئی کہ وہ پلٹ کر نہیں گئے؟ تو آپ سنیے. ہرقل کے دربار میں ابو سفیان کھڑے. ابو سفیان کھڑے، تفصیلی واقعے میں گئے بغیر مختصر بتاتا ہوں. ہرقل نے ابو سفیان سے، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور اللہ کے نبی کے مخالفین میں سے تھے، مکی زندگی میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے بعد اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کر گئے، ابھی اسلام نہیں لائے، فتح مکہ سے پہلے کے معاملہ. ہرقل کے دربار میں حضرت ابو سفیان کھڑے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. ہرقل ابو سفیان سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ محمد پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ سماج کے طاقتور لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ کہا سماج کا کمزور طبقہ ان پر ایمان لا رہا ہے، زیادہ تر لوگ کمزور لوگ ہیں. ابو سفیان نے ایک اور سوال یہ پوچھا، اچھا یہ جو ایمان لانے والے ہیں کیا ان میں سے کوئی اپنا دین چھوڑ کر واپس پلٹ کر بھی آ رہا ہے، مرتد بھی ہو رہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہم نے ہر طرح کا ظلم و ستم آزما کر دیکھ لیا، ہر طرح کے ہمارے جو اختیارات تھے ہم نے سب استعمال کر لیے، لیکن ان میں سے کسی کو ہم نے پلٹتے ہوئے واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا. دین کو چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کے طریقے پہ چلے جائیں، ایسا ہوتے ہم نے نہیں دیکھا ہے. یہ بات ابو سفیان نے کہی. حدیث پوری پڑھیے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. ابو سفیان کی اس بات کو سننے کے بعد ہرقل نے ایک بڑی پیاری بات کہی. جہاں دیدہ آدمی تھا، تورات کا انجیل کا علم رکھنے والا، اہل کتاب میں سے تھا، انجیل کا علم رکھتا تھا. ہرقل نے جو کہ بادشاہ ہے، اس نے جو ہے ایک بڑی پیاری بات کہی. کہا ابو سفیان تم نے یہ جو بات کہی کہ محمد پر ایمان لانے والوں میں سے کبھی کوئی پلٹ کر نہیں جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وَكَذَا الْإِيمَانِ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ، ایمان کے اندر اللہ نے یہی کمال رکھا ہے کہ جب اس کی بشاشت یعنی اس کی تازگی کسی کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر آدمی جان سے جاتا ہے لیکن اپنے ایمان پہ آنچ آنے نہیں دیتا. حضرات گرامی قدر، آج جو بات آپ کو مجھ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ہم چاہے دنیا کے جس خطے میں جائیں، سب سے پہلے تو کوشش کریں اپنے آپ کو ایسے ماحول کے حوالے نہ کریں جو ماحول میرے اور آپ کے دین و ایمان کے لیے فتنہ بنے. اپنے بچوں کے اسکول کا انتخاب کرتے ہوئے تعلیم دیکھیں
سماج کے اندر اسٹیٹس مت دیکھیں کہ فلاں اسکول میں میرا بچہ پڑھے گا تو سماج میں میری شان بڑھے گی. نہیں، بچے کو اس کے دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ بہتر سے بہتر جو تعلیم ہو سکتی ہے وہ دیکھیں. آپ سماج میں رہنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، ایسے مقامات دیکھیں جو آپ کو ایک بہتر کام کی جگہ بھی دیں، رہنے کا ایک بہتر ماحول دیں، لیکن اس سے بڑھ کر آپ کے دین و ایمان کے لیے خطرہ نہ بنے. اور ایسے ہی آپ مشرق و مغرب جہاں جانا چاہیں جائیں، لیکن جانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کہیں وہاں آپ کے دین و ایمان کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہے. آج یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ ہم اور آپ اپنے اور اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کرتے ہیں، کیا فکر کرتے ہیں. الحمدللہ مئی کا مہینہ، اس مئی کے مہینے میں آپ جانتے ہیں بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں. اس اسکول کی چھٹی میں کم سے کم اپنے بچوں کی تربیت میں سال کے 11 مہینے یا 10 مہینے یا 9 مہینے جو بے توجہی اللہ نہ کرے ہم سے ہو جاتی ہے، کم سے کم گرمی کی چھٹیوں کے دنوں میں وہ غفلت ہم سے نہ ہو. یہ جو سمر اسلامک کیمپ ہوتے ہیں یہاں بھی ہے، الحمدللہ شہر کے دوسرے علاقوں میں بھی ہوگا، ان میں بھی نہ ہو تو آپ اپنی جگہ اپنے گھر پہ اپنے بچوں کے دین و ایمان کے لیے کچھ وقت نکالیں. سبحان اللہ، ذرا سوچیں تو صحیح، ہم اور آپ اپنے بچوں کی اس دنیا میں مستقبل کو سنوارنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے. ایک بہترین اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، اچھا کماتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، اچھی رہائش فراہم کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں اچھا کاروبار، ایک اچھی جائیداد یا بینک بیلنس یا کچھ ایسا چھوڑ کے جائیں کہ ہمارے بچے ہمارے بعد کسی کے محتاج نہ ہو، یہ خوشحال اور مطمئن زندگی گزاریں. یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ سب کچھ آپ سوچیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لهم من ان ترکهم عالۃ یتکففون الناس. تم اپنے بچوں کو محتاج اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا کر چھوڑ کر جاؤ، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو ایسا بے نیاز کر کے چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگ کسی کے محتاج نہ رہے. یقیناً آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان بچوں کے اندر وہ ایمان، وہ عقیدہ، وہ اسلام، وہ دین ہم اور آپ اتاریں. آپ یقین کریں، میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا مغربی ممالک میں جانے والے، ہمارے سامنے ایسی مثالیں یورپ اور امریکہ کے مختلف ممالک کے اندر یہاں سے جانے والے مسلمانوں نے اللہ کے فضل و کرم سے بعض مسلمان تو ہاتھ سے گئے، جیسے میں نے کہا خود وہ نہیں رہ گئے تو ان کے بچے ہاتھ سے گئے یا ان کے پوتے نکل گئے ہاتھ سے، لیکن وہیں ایسے بھی لوگ ہیں گئے لیکن اپنے معاش کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں. اور آج یہ صورتحال ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد ایسے ہی کچھ اچھے لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے اندر سب سے تیزی سے بڑھنے والا دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام. لوگ تیزی سے دین کو اپنا رہے تو دین اسلام. یہ تو نمونے ہمارے سامنے، ایک وہ جو یہ سرمایہ لے کر گئے وہاں لٹا دیا، اور دوسری طرف وہ جو یہ روشنی لے کر گئے خود تو روشنی میں نہائے رہے، سارے سماج میں اندر وہ روشنی پھیلا رہے ہیں. یہ فکر اصل میں مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے. اور آج ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی یہ بات بھی میں ذکر کر لوں، آپ جانتے ہیں اس ملک کے اندر جو حالات بدل رہے ہیں، ان حالات میں بھی یہاں پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ یہاں مسلمانوں کے لیے ایسے مسائل پیدا کیے جائیں، ان کو ایسے ڈرایا جائے، ایسے حالات پیدا کیے جائیں ان کو یہ لگے کہ بھائی ان کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے ہم باہر چلے جائیں. اور ظاہر بات ہے باہر جا نہیں سکتے، ملک چھوڑ نہیں سکتے اور چھوڑنا نہیں چاہتے، تو کم سے کم یہ ہو ملک نہ چھوڑ سکیں، وہ پہچان، وہ شناخت چھوڑ دیں جس کی وجہ سے یہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں یا جس کی وجہ سے یہ لوگ ہم سے ناراض. یہ لوگ چاہتے یہی ہیں کہ اس ملک میں مسلمان رہے لیکن مسلمان نہ رہے. ایسی صورتحال میں یہ ہماری اور آپ کی بڑی اہم ذمہ داری بنتی کہ ہم اور آپ اپنے اور اپنے آل و اولاد کی تعلیم، تربیت، ان کو دین سکھانے پڑھانے کے تئیں ایسی فکر کریں کہ یہ بچے ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، یہ خود اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں، اگلی نسلوں میں اسلام کی بقا اور دین کی حفاظت کا ذریعہ بنے، اور ساتھ میں ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اس کی فکر کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری. اور یہ کیسے ہوگا؟ راستے بہت ہیں، امکانات بہت ہیں. میں مختصر کر کے 2 لفظوں میں بتا دوں، مسجد اور نماز سے آپ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو جوڑ لیں، اور مسجدیں
अपना पूरा पूरा किरदार अदा करें तालीम का, तरबियत का, बिइज़्निल्लाह ये दीन के ऐसे किले बन जाएंगे कि फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम के बाद यहाँ से लोगों के दीन और ईमान की हिफाजत का जरिया होगा। हजरात गिरामी कद, मैं बात को और लंबी नहीं कर सकता, तवील नहीं कर सकता। पैगाम जो देना चाह रहा हूं वो ये कि गर्मी के इस माहौल में, छुट्टी में, अपने हाथ अपने बच्चे हैं, अपने सामने हैं, इन बच्चों की तालीम, तरबियत, इनको अल्लाह की मारिफत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत, इनके अपने दीन इस्लाम की मारिफत, अल्लाह से मोहब्बत, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत, इस्लामी तालीमात से मोहब्बत, और इन पर यकीन की दौलत, ऐसा यकीन कि उन्हें पूरा यकीन हो, उन्हें शक ना हो, तरद्दुद ना हो, किसी किस्म के शको शुबे की कोई गुंजाइश ना रहे, ऐसे कि यहाँ नहीं, यहाँ से निकलने के बाद दुनिया के किसी भी खित्ते में जाएं, इन तक आने वाला इनको ना बदले, बल्कि इन तक आने वाला इनके पास आकर बदल जाए, अल्लाह से जुड़ जाए, नबी अलैहिस्सलाम से जुड़ जाए और दीन इस्लाम से वाबस्ता हो जाए। ऐसी तरबियत हमारे और आपके बच्चों की करने की हम और आप कोशिश करें। मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और ख़वातीन को इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाएँ, और जो बातें हमारी समझ में आ रही हैं अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़िंदगी में इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको जो कुछ हम कहते और सुनते, कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम में से जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी के असबाब मुहैया फरमाए, जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनके लिए पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ नसीब फरमाए, जो लोग ज़िंदगी के मसाइल से परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में इन परेशानियों का ख़ातिमा फरमाए, ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान की दौलत अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत नसीब फरमाए, और इन सब से बढ़कर अल्लाह ताला दीन व ईमान की हिफाजत नसीब फरमाए, हमारी और हमारी अगली नस्लों की दीनदारी की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर साबित कदम रखे, और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा।